اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج معرفت صاحب العصر والزمان پر ایک ناسبی نے آ کر مسٹر عیاری مکاری سے، جو خود ایک نمبر کا ماشاءاللہ معرفت سے عاری شخص ہے، اس سے یہ پوچھا ہے کہ معرفت کی تفہیم کیا ہے، معرفت کا مفہوم کیا ہے. اس نے چاہ جائے کہ حدیث اہل البیت سے معرفت کی تعریف، معرفت کے معنی اور معرفت کے درجات یہ حضرت بتاتے ہیں. ان حضرت نے کسی ایسی چیز کا جواب دینا پسند نہیں کیا، بالکل خلطے مبس، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ایسے کبھی ویسے، اور عجیب و غریب قسم کی. الغرض کہ تمہیں جس بات کا نہیں پتہ تو سیدھا سیدھا کہہ دو کہ بھائی مجھے نہیں آتا، کیوں ابھی لت پھنساتا ہے. تو خیر ڈائریکٹلی چلتے ہیں اب ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے اس معاملے کی پوری احادیث سے وضاحت کر کے جائیں گے جو اس بندے نے بالکل ہی خلطے مبس کر کے اس ناسبی کا بھی ٹائم ضائع کیا اور ہمارا بھی کیا. اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کو امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ کفر کی موت مرے گا، یا وہ نفاق کی موت مرے گا، یا پھر وہ دلالت یعنی گمراہی کی موت مرے گا. ویسے ہی تیاری ہے شو کو پھنسانے کے لیے. کوئی بڑا مکر لے کے آتا ہے، کوئی بڑا مکر لے تو یہ ہمارے بچے جواب دیں گے آپ کو. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ مفتی صاحب اتنی آپ نے تیاری کی، اتنی تیاری کہ ہم نے کہا کون سے مشکل سوال کریں گے. یہ بیچارے دیکھیں، یہ ہمارے بچوں سے پوچھو جواب دیں گے آپ کے. یہ بتائیں آپ سوال ہی نہیں سن لیں. تو سوال اس میں یہ ہے کہ جو شیعہ یا روافض امام مہدی کو نہیں پہچانتے وہ کون سی موت مرتے ہیں؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا ہم نے نہیں دیکھا. چلو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی ان حدیث میں ملتا ہے کہ گندمی رنگ چہرہ تھا، آنکھیں بہت پیاری تھی، ابرو مبارک کیسا تھا، لیکن وہ ایسا، لیکن جیسے سارے ایک شخص کو دیکھا اس طرح تو ہمیں علم نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، جو اس کو نہ پہچانے وہ کافر ہے. ان کا چہرہ مبارک، قد مبارک، ان کا ٹون آواز، یعنی ان کا آواز کس طرح ہے ہمیں نہیں معلوم. امام حسن علیہ السلام اسی طرح، امام حسین علیہ السلام اسی طرح، ائمہ تحریک علیہ السلام اسی طرح. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے نزدیک اللہ میاں بھی تو، اللہ میاں کی معرفت بھی ضروری ہے نا. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ بھی تو کافر. اللہ میاں بھی تو آسمان میں ہے نا، وہ کرسی وغیرہ پہ بیٹھا ہے، اس کو بھی تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. ہمارے اللہ تو نظر نہیں آ سکتے نا، لیکن 14 معصومین علیہ السلام یہ نظر آ سکتے ہیں. ہم نے ان کو نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا. اتنی شرافت نہیں ہے ہمارے، اتنی اللہ نے یہ ہمیں لائق نہیں سمجھا، لیکن ان پہ ایمان ہے. معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاریہ. جاہلیہ معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شکل و صورت کی بات ہو رہی ہے. شکل و صورت تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتے نا. امام حسن عسکری کے وصال فرمانے کے بعد امام مہدی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور آپ کے نزدیک وہ قیامت تک رہیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، قیامت تک امام مہدی قیامت سے پہلے ان کی شادی. چلو قیامت سے پہلے ان کی یعنی شادی. کہ تھوڑی دیر قیامت کر رہے ہیں. بات بھائی وہ تیرے سے معرفت کی کر رہا ہے، بات وہ کس چیز کی کر رہا ہے، جواب اسے کیا دے رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ رسول کا چہرہ کیسا تھا، مولا علی کا چہرہ کیسا تھا، ان کی وائس ٹیون کیسی تھی، ان کی وائس ٹون کیسی تھی، ہمیں نہیں پتہ. اور بھنگ پی کے آتا ہے بھائی جواب دیتے گنجنی ہے کیا. سامعین یہ خدا کی قسم کارٹون انسان ہے. سوال وہ کیا کر رہا ہے، جواب اسے کیا دے رہا ہے. تو کہانی ہے، عجیب بندہ ہے. کہاں دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، مینٹل کیس نہ ہو تو. ہر امام میں اور صاحب الزمان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور موجود ہے. شریعت ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تفردات بھی ایک ہوں. ہر امام کی ذاتی انفرادیت ہے، الگ سے فضائل موجود ہیں. اور رہ گیا صاحب العصر والزمان کی بات، تو اس نے جو بات کی ہے وہ، اور بھائی گستاخوں کے یہاں بھی کوئی عارف پیدا ہوا ہے. صاحب الزمان کی معرفت وہی رکھ سکتا ہے جو حقیقی عارف حق و فضائل امام زمانہ ہو. تجھے کیا پتہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ گستاخان اہل بیت کے یہاں کوئی عارف پیدا ہوا ہے کبھی؟ خیر، تو پہلے تو اس بات کا جواب دیں. الحمدللہ اس نے حدیث کی انکار میں بات کی. یہ جلد نمبر 4 تفسیر نور الثقلین ہمارے پاس موجود ہے. ہر شیعہ کے گھر یہ موجود ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں.
یہاں واضح طور پر روایات کے بارے میں صاحب نور الثقلین نے لکھا، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حجت خدا کی ایک علامت یہ بھی ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے تب تک اسے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین میں مذکور ہے کہ جب قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے تو ہر شخص انہیں دیکھ کر پہچان لے گا، اور لوگ کہیں گے میں نے تو انہیں فلاں فلاں مقام پر دیکھا تھا، بعض لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو فلاں مشکل گھڑی میں میری مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو سامعین، صاحب العصر والزمان مومنین کی حیات میں باقاعدہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مومنین سرکار ولی العصر صلوات اللہ علیہ کو پہچانیں گے، اور وہ ہماری زندگی میں بہت جلد وقت آئے گا، لیکن کون پہچانے گا؟ جس کی عشق کی آنکھ ہو، اینکاں لان نل نہیں۔ اینکیں لگانے سے نہیں پتہ چلتا صاحب الزمان کہاں ہیں اور وہ کیسے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجل ولیک الفرج۔ چلیں بات کو یہاں پہ کلوز اپ کرتے ہیں، اور ان حضرت نے ایک اور بکواس کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صاحب الزمان شہید ہوں گے۔ پڑھ مر لیا کر بھائی تھوڑا سا۔ یہ سامعین غیبت توسی ہمارے پاس موجود ہے، پوتے دا پتر پتہ ہے کسی چیز کا نہیں، ایویں ٹانگ اڑائی جائے گا ہر چیز میں۔ صفحہ نمبر 616 پہ واضح لکھتے ہیں، اور یہ تعویل بہت مضبوط ہے، نہیں یہ کہ اخبار احاد ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کو صحیح کہا جا سکتا، ان کے مخالف اخبار متواترہ موجود ہیں جن کو ہم پہلے ذکر کیا ہے، لہذا توقف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، صاحب الزمان کی شہادت یا وفات۔ سامعین گرامی قدر، دو طرح کی روایتیں ہیں وفات اور شہادت کی۔ شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ نے غیبت طوسی میں انہیں نقل بھی کیا اور انہیں رد بھی کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے رد پر متواتر درجے کی روایات ہیں، تواتر موجود ہے اس بات پر، متواترات موجود ہیں اس بات پر کہ صاحب العصر والزمان کبھی شہید نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور بات، یہ قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے ان کی شہادت ہو جائے گی، بکواس کرنے سے پہلے نہ پڑھ لیا کرو کچھ۔ یہ حاجی تبرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب النجم الثاقب ہمارے پاس موجود ہے، جو صاحب الزمان پہ، اس کی یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 214 پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں مولا کے جو القابات لے کے ہیں روایات سے ماخوذ، ان میں ایک لقب خود ہے القیامہ۔ اللہ اکبر۔ سامعین، جب بغیر صاحب الزمان کی قیامت آ ہی نہیں سکتی تو پھر شہادت کیسی؟ اور بھی اس کے بہت سی دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس، پہلے ان کا تو کوئی جواب دے، غیبت طوسی کا کوئی تو جواب دے۔ خیر کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جو روایت ہے صاحب الزمان کی شہادت کی، الزام الناصب میں سامعین اتنی مذائقہ خیز روایت ہے کہ ایک عورت ہوگی سعدیہ نامی، اس کی داڑھی اس کی ماشاءاللہ وہ پیڑ تک تو نہیں تک داڑھی ہوگی اس کی، اور استغفر اللہ، اور اقوال بھی 3 ہیں، ایک میں مولا کو زہر دے گی، ایک میں جی تلوار سے مارے گی، ایک میں ایڈا بڑا بٹا چک کے صاحب الزمان پہ پھینکے گی، استغفر اللہ ربی و توبو الیہ۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ صاحب الزمان کے پیچھے جو ہزاروں کا لشکر ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا اس ٹائم؟ وہ چپ کر کے دیکھ رہا ہوگا مولا کو مار پڑ رہی ہے، استغفر اللہ ربی و توبو الیہ۔ اور دوسری بات بھائی، جب میرے مولا قاتل کل کفر و طغیان، تو وہ مائی علی ولی اللہ پڑھ کے صاحب الزمان پہ وٹا مارے گی؟ ہیں کیا بکواس ہے یہ، خدا کی قسم۔ سامعین اتنی مذائقہ خیز قسم کی روایت، اور عورت بھی کیسی ہے، مائی ہوگی لیکن داڑھی اس کی ماشاءاللہ ٹہیں۔ او بھائی تمہیں کو بندہ نہیں ملا مولا کو مارنے کے لیے، خسرے کو لے مروانا ہی مولا نو؟ ہاں پاگل دے پتر نہ ہونتے، بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ان روایات کے متون کو دیکھ لیا کرو، تھوڑی چھان پھٹک کر لیا کرو۔ مسٹر مکاری آتا جاتا ہے ککھ نہیں، منہ ٹاٹ کے آ گئے جو صاحب الزمان شہید ہوں گے، اور امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی یہاں بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے صاحب الزمان کی، اور مومنین جھٹ سے انہیں پہچان لیں گے، لیکن جس کی عشق کی آنکھ ہو۔ ہاں، جو دعویٰ کرے غیبت امام زمانہ میں کہ میں نے دیکھا، وہ تو بحدیث امام زمانہ کذاب ہے، اس کی تو کوئی ایسی کریڈیبلٹی نہیں رہتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب الزمان ملتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہ صریح عبارت آپ نے دیکھ لی، تو اسے خدا کا نام ہے، او بھائی جا، تیری مہربانی بھائی جا، یہ جو تو ناسبیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے نا، انہی کے ساتھ لڑ، اس میں اگر مدد چاہیے، میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کا نام ہے، معرفت فضائل و مناقب والے معاملات میں لات نہ کسیڑ، تو خود ایک نمبر کا لانتی گستاخ بندہ ہے، بھائی تیری مہربانی، اپنا کام کر، جا کے بندے دا پتر بن چان نکل یہاں سے۔